آج کے دور میں ایسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں کہ جو ہمارے سادہ لوح مسلمان بھائی ہیں، سادہ لوح سمجھتے ہو؟ ہاں بالکل سادہ مزاج، کہ ان کے دلوں میں دین کا درد بہت ہے، دین کی کڑن بہت ہے۔ تکلیف ہوتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملے، پتہ چلا اس کو کلمہ ہی نہیں آتا۔ تکلیف ہوتی ہے کسی مسلمان نوجوان سے پوچھا کہ ہمارے نبی کون ہے، اسے کوئی پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ اس سے فلمی دنیا کی معلومات لیں تو تفصیل سے اس کے پاس گھنٹوں کی تقریر موجود ہے، لیکن اگر آپ اس سے کوئی دینی سوال کر لیں، دین کے متعلق کوئی چھوٹا سا ادنا سا سوال کر بیٹھے، تو وہ ایسا منہ دیکھتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا پوچھ لیا مجھ سے۔ تو ہمارے بعض مسلمان جن کو اللہ نے دین کا درد دیا ہے، وہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ایسے بھی مسلمان ہیں؟ اسپیشلی میں بات کروں ہمارے ملک نہیں، دنیا بھر میں کام کرنے والی تبلیغی جماعت کے احباب انتہائی سادہ مزاج افراد ہیں۔ انہیں جو بارہا کہا جاتا ہے کہ بحث آپ کا کام نہیں ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں دین کا بے حد درد دیا ہے۔ بھئی اگر کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑ کر کے بستر اٹھایا، سر پہ رکھا اور نکل گیا، گھر سے سینکڑوں میل دور چلا گیا، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، یا عشرے کے لیے، 3 دن کے لیے، اب وہ گھر سے اتنی دور گیا، کسی گاؤں کے علاقے میں نمبر لگ گیا، جا کے وہاں رہنے لگے۔ مسجد میں بھی کوئی آسائش نہیں ہے، کوئی آرام کا سامان نہیں ہے، اپنے علاقے کی مسجد، اپنے پڑوس کی مسجد میں اے سی ہے اور وہاں پنکھے بھی میسر نہیں ہیں، پھر بھی گیا۔ ساری قربانیاں، سارے جو ہے وہاں کی جو بھی تکلیفیں آئی ہیں وہاں پر جانے کے بعد میں، سب خندہ پیشانی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں معمول ہوتا ہے بھئی تعلیم ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، ملاقات کے لیے نکلے، چند مسلمان بستی میں مل گئے، ان کو پکڑ کے لائے، اسے کہا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات لے کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور اپنے نفع کے لیے، آپ کے نفع کے لیے آئے ہیں، جیسے کہ اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے بنایا بھی ہے، پیدا بھی کیا، تمام باتیں بتا دی۔ اب وہ بندہ ایسے تک رہا ہے جیسے کوئی نئی بات ہو رہی ہے۔ وجہ کیونکہ اس سے پہلے کبھی یہ لفظ کان پہ نہیں پڑے، کبھی اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہیں سنا، تو ساری باتیں عجیب سی لگی۔ اب پریشان ہو کر کے جب وہ بندہ بولتا ہے کہ بھئی میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کون اللہ کون رسول، ایسے حالات دیکھے ہمارے تبلیغ احباب نے، کارگزاریوں میں ہم سنتے ہیں کیسے کیسے علاقوں میں پہنچتے لوگ کہ جہاں لوگوں کو رہنے سہنے تک کا سلیقہ نہیں ہوتا، شرعی طریقے کیا ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو جب ایک عام سادہ لوح مسلمان تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے، اب جا کے جب وہ دیکھتا ہے کہ یار مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمان کتنی زیادہ گمراہی اور ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، کہ ہمارے ہاں تو بہت اچھا ہے، سارے مسلمان الحمدللہ مسجد میں جڑتے ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں بھی آتے انہیں کم از کم اتنا تو پتہ ہوتا ہے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قیامت کیا ہے، اتنا تو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن گاؤں کے حالات کچھ ایسے ہیں، دیہاتوں کے حالات کچھ علاقوں کے، کہ انہیں یہی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ اور رسول کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان تمام چیزوں کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے ایک عام تبلیغی مسلمان کو، جس کے دل میں اللہ نے دین کا درد رکھا ہے، اس درد کو اور زیادہ اضافہ ملتا ہے، بڑھتا ہے نا درد۔ یار اب تک گھر پہ تھے تو دین کی بس اتنی تڑپ تھی کہ ہماری بستی والے مسجد میں آنے والے بن جائے، بستی چھوڑ دی، اب فکر پورے دنیا کی ہو گئی، کوئی نہیں میرے شہر کے لوگ بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائے۔ پھر شہر چھوڑا تو پھر صوبے کی فکر بنی، پھر صوبہ چھوڑ کے ملکوں کی فکر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ ملکوں کا درد، ملکوں کے ایمان والوں کا درد جب دل میں آتا ہے تو یہ ایمان والا بندہ اس گھومنے پھرنے سے، اس چلت پھرت سے ایسا درد لے لیتا ہے کہ پھر اس سے بے ایمان لوگ، نافرمان لوگ دیکھے نہیں جاتے، پھر اس سے اللہ کی نافرمانی دیکھی نہیں جاتی، پھر اس سے گناہ ہوتا ہوا دیکھا نہیں جاتا۔ تو یہ دین کا درد اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بہت بڑی بات سمجھانے کے لگا ہوں۔ دین کا درد اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی دولت ہے۔ ایسا دین کا درد رکھنے والے جو احباب ہوتے ہیں، وہ جو دین کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بڑے غور سے سننے والے ہو جاتے ہیں۔ بھئی ہر انسان کے اندر، جیسے کہ ہم بارہا سنتے حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد اس کے اطراف کا جو ماحول ہوتا ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے، گھر والوں کا ماحول ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ دین اسلام پر ہی پیدا ہو رہا۔
اب جب وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تو جب وہ ماحول کے اندر اسلامی حالات دیکھے گا، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ ابا صبح اٹھ کے نماز کو جا رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہی، گھر کے لوگ نماز پڑھ رہے، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے تو اس کی وہ فطرت اس کو اعمال پر آمادہ کر دیتی۔ ایک بچہ غیر کے کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا، اب وہ بچہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، اسے پتہ ہے اللہ ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر عالم ارواح میں اللہ سے عہد کر کے آیا ہے، اللہ نے پوچھا ہے عالم ارواح میں اس سے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس نے کہا ہے بلا، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ لیکن دنیا میں آیا تو دنیا والوں نے کبھی کسی کی تصویر، کبھی کسی بھگوان کی تصویر، کبھی کسی کو خدا، تو بس جو چیزیں دیکھی انہی میں ملوث ہوتے چلے گئے۔ تو ہوا پیدا اسلام پر، لیکن ماحول میں آ کر کے جیسا ماحول ملا اسی میں وہ رنگ جاتے ہیں۔ تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہمارے عام تبلیغی مسلمان بھائی ہیں یا ان کے علاوہ تبلیغ سے نہ جڑے ہوئے ہو، کسی اور شعبے سے جڑے ہوئے ہو، دنیاوی کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہو، تبلیغ سے بھی نہ جڑے ہو اور کسی سے بھی نہ جڑے ہو، لیکن دین کا احساس ہے، دین کا درد ہے، دین سے لگاؤ ہے، محبت ہے، دین بیزاری نہیں۔ اب جو لوگ دین بیزار ہے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں، ان سے تو بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک الگ مسئلے کے مستحق ہے، وہ تو ایک مستقل الگ ٹاپک کا ہے ان کا۔ لیکن یہاں بات چل رہی ہے ان مسلمانوں کی جن کے دلوں میں دین کا درد ہے، جن کے دلوں میں دین کی کڑن ہے، جن کو گناہ ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ گانے باجے اور مسلمان جب یہ گانے باجوں کے ساتھ کچھ پروگرام کر رہے ہو تو اسے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ دین کا درد ہے، یہ ہوتا یہ ہے۔ ایسا دین کا درد رکھنے والے کے سامنے اب میں بیٹھا ہوں، آپ یہاں موجود ہیں، جتنے بھی طلبہ موجود ہیں، سب کے دلوں میں دین کی کچھ نہ کچھ حمیت ہے، دین کا درد ہے، دین کا احساس ہے، دین سے لگاؤ ہے، محبت ہے نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، آخرت کی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو صحیح کرنے کے لیے، عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ جن بندوں کے دل میں، آپ کے جیسے دل میں دین کا درد ہے، آپ کتنے غور سے باتیں سن رہے ہیں، ایک بات بھی مس نہ ہو۔ اب یہاں بات میں کر رہا ہوں، یہی میری جگہ یا اس کے علاوہ کہیں اور کوئی دین کی مجلس لگ جائے، بنام دین کی مجلس لگ جائے اور آپ اس میں شریک ہو جائیں گے، وجہ کیا ہے کہ آپ کو بھی دین سیکھنے کا، پڑھنے کا، جاننے کا بہت شوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں میں دین کا درد ہے، جہاں سے بات ملتی ہے لینے کا شوق ہو گیا ہے۔ بھئی دین کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہماری باتیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ سادہ لوگ مسلمان ہر مجلس کو اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سنا ہوگا کبھی کبھی ہمارے بڑے یہ بات بولتے ہیں کہ جو قوم علماء سے کٹ جاتی ہے اللہ اس کو کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دیتا ہے، پھر فتنے اس کو ایسا پیچھے پڑتے ہیں، چاروں طرف سے فتنے آتے ہیں اور جب وہ ہاتھ لگتی ہے تو اس کو پھاڑ کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے علماء سے رابطہ ہو اور کوشش یہ ہو کہ ہم خود دین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، اس کے بعد پھر دنیا کا کوئی فتنہ آپ کے ایمان کو خلط ملط نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا بس کہ آپ کے دلوں میں جو دین کا درد ہے نا، اس دین کے درد کو علم کے ساتھ جوڑو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین کے درد کو دین کے علم کے ساتھ جوڑ دو، انشاءاللہ پھر یہ درد آپ کو دیکھے کس نہج تک لے کر جاتا ہے، کس مقام تک لے کر جاتا ہے۔ یہ درد ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بغیر علم کے یہ نعمت جو ہے کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہے۔